سامعین کرام، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں، دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس تلخ گھونٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا۔ موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود موت ہر ایک کو آتی ہے۔ کبھی تو یہ ماں کی گود میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، کبھی تو یہ بھرپور جوانے میں آتی ہے اور کبھی تو یہ بڑھاپے میں آتی ہے۔ غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ تو لیجیے میں اسی موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے فرد ثانی کے مصاحب نمبر 2 محمد افضل اریابی کو دعوت اس لیے دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے معافی ضمیر کو ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل۔ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ یوں ہی چلتا ہے۔ مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے۔ یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ برادران اسلام و محترم حاضرین، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہے کوٹھیوں میں، دیہاتوں میں رہنے والا ہے شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس طرح بھونٹ میں کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آنسوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، کبھی تو یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور کبھی یہ بڑھاپے میں آتی ہے۔ غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب انسان قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن اور اندر و باہر میں رکھتا ہے، اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین آخرین جمع ہوں گے اور نفسی کا عالم ہوگا، تمہارے اعمال سے تنبؤ کرے گا۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر اور مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھا تھا، رشوت اور سود سے تم نے اپنی جیب کو بھرا تھا، یتیم اور بیواؤں کی دولت کو تم نے ڈاکہ سنی کی تھی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ پکڑا دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کمبخت کو لے جاؤ اور جہنم میں اونٹا ڈال دو۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر دنوں میں تھک ہار کر اور خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے،
لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں. اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے اور وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو اسے بھی اتار لیتے ہیں اور اسے اپنی دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی, ساری چیزیں ہی اوپر ہی رہ جاتی ہے. لوگ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس سے جاتے ہیں. کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا. آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے, صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے, وہ اس کے اعمال ہے, اچھے ہو یا برے. اسی کو ہمارے آقا جناب تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہے, ان میں سے 2 لوٹ آتی ہے اور ایک رہ جاتی ہے. اس کے پیچھے اس کی اولاد, اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے. اولاد اور مال واپس آ جاتے ہیں, صرف عمل ساتھ رہتا ہے, اچھے ہو یا برے. سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں کام آنے والا ہے, وہ ہمارے پاس کتنا ہے, وہ آل و اولاد, وہ مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے, اس کو جمع کرنے کے لیے ہم کتنا فکر مند ہے, جمع کرنے کی کیا چیز تھی, جمع کیا کر رہے ہیں. میر علی نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے, کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے, کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے, نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے, پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ, ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے. عزیز دوستو, سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہادری اور شجاعت میں مشہور تھا. نوجوانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا, سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور آگے نہ بڑھا. یہی سے جب اپنے وطن کی طرف واپس ہونے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ جان نہیں بچے گی. اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میرا وقت قریب آ گیا ہے اور اب میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا. پھر وزیروں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا آپ لوگ میرا کفن دفن کر دیں گے. انہوں نے کہا حضور زندگی بھر نے آپ کا نمک کھایا ہے, اگر آپ کا کفن دفن بھی نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا. پھر سکندر بادشاہ نے کہا دیکھیے اب میرا آخری وقت ہے اور آخری وصیت ہے, جب میں مر جاؤں اور آپ لوگ مجھے کفن پہنا کر دفن کے لیے جائے تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. وزیروں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیے کیونکہ اس میں آپ کی بڑی بے عزتی ہوگی, کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا اور ساری دنیا اسے دیکھنے کے لیے آئے گی. جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا ہے تو پوری دنیا کہے گی کہ دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی ہے, فتح کرتے کرتے مر گیا مگر اب بھی اس کا لالچ ختم نہ ہوا, وہ کفن سے ہاتھ باہر نکالے ہوئے ہے تاکہ اور ملک ہاتھ آ جائے. اس میں بڑی بے عزتی ہے. سکندر نے کہا کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں, میں اس لیے ہاتھ باہر نکال رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو کہ 7 ملکوں کا بادشاہ آج جب دنیا سے جا رہا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے, اس کے ہاتھ میں روپیہ بھی نہیں. دوستو اتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ گئے, نہ دولت ساتھ گئے نہ اطفال گئے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, ہم تو بالکل ہی خالی ہاتھ جائیں گے, صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے, اچھے ہو یا برے. دوستو آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے, مجھے اس سے فائدہ اٹھانے دو, جب داڑھی بچ جائے گی تو ہم بھی تمہاری سے نماز پڑھ لیا کریں گے, روزہ رکھ لیا کریں گے. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو موت ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے, بھرپور جوانی میں بھی آ سکتی ہے. موت نہ تو کسی کی جوانی دیکھتی ہے اور نہ ہی کسی کی حسرت و یاد دیکھتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, جب انسان کو موت آتی ہے نہ یہ گھڑی پیچھے آتی ہے اور نہ یہ گھڑی آگے آتی ہے. خمس لا يعلمه الا الله, یہ موت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے. 5 چیزیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعة, قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کس کو ہے. وينزل الغيث, بارش کب آئے گی. ويعلم ما في الارحام, اور اب کے رحم میں بچہ ہے بچی ہے, کچا ہے کچی ہے, ایک ہے دو ہے, کالا ہے بھورا ہے, بھورا ہے بھورا ہے, سست یا چست ہے, یہ کس کو پتا ہے. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, بے شک نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا. وما تدري نفس بأي أرض تموت, موت میں کہاں آئے گی, یہ علم سوائے اللہ کے کس کو ہے. عزیزو موت کی تیاری کرو. ہم سفر پر جاتے ہیں تو باقاعدہ تھیلا ہوتا ہے, بستر ہوتا ہے, کرایہ ہوتا ہے, انتظام ہوتا ہے, اہتمام ہوتا ہے, امتحان ہوتا ہے. تو ہمارا ایک لمبا سفر ہے. خبر سے لے کر حشر تک. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ فرمایا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی عمل نہیں, نہ نماز نہ روزہ اور کفن پہن کر جا رہا ہے, یوں سمجھے کہ دریا میں بغیر کشتی کے جا رہا ہے, اب غرق ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو مسجد نبوی سے نکل کر جنت البقیع جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ تم بھی چلو تاکہ وہ شہر خاموشاں کو دیکھیں جہاں لوگ سوئے
سوئے تو اٹھے نہیں, صبح کے بولتے نہیں, گئے تو آتے نہیں, گم ہوئے تو نظر آتے نہیں. عزیزو یاد رکھو, ایک نہ ایک دن موت ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹائے گی. اس گھر کی موت سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کر لو. دوسروں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر یہ عبرت حاصل کرو کہ ایک نہ ایک دن تم کو بھی دوسرے کے کندھوں پر سوار ہو کر شہر ناموشہ جانا ہے, اور جس طرح یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے کل تم کو بھی خالی ہاتھ جانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.